الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ألم تروا أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سورۃ الذاریات کے اندر اسی متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر کہ وہ میری بندگی کریں، اَيْ لِيُوَحِّدُونَ، میری توحید کا اقرار کریں. اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے مختلف طریقے ہیں. ایک انسان نماز کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، زکوٰۃ دے کر بھی بندگی کرتا ہے، فریضہ حج ادا کر کے بھی وہ بندگی کرتا ہے، حقوق اللہ ادا کر کے بندگی کرتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کر کے وہ بندگی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی جو ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ایک عبادت کا تذکرہ ہے. اسی عبادت کے اوپر چند مختصر کلمات کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر، زیادہ ذکر. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. یہ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مفہوم کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنزیہ اللہ تبارک و تعالی عن کل سوء. اللہ تبارک و تعالی کو ہر طرح کی برائی سے پاک سمجھنا، اس کا اقرار کرنا، یہ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ کا یہ مطلب. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: التسبیح هو التنزیہ مع التعظیم. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کی عظمت، شان، شوکت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے تمام تر عیوبات سے. اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے تمام تر کمیوں سے، تمام تر کوتاہیوں سے.
تمام تر محتاجیوں سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور تمام ثبوتی صفات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت کی ذات کامل ہے، قدرت میں وہ کامل، علم میں وہ کامل، خالق ہونے میں وہ کامل، رازق ہونے میں وہ کامل، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات کامل۔ اسے کہتے ہیں تسبیح میرے بھائی، اور حقیقت میں یہ تسبیح جو ہے یہ توحید ہی کا اقرار ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تمام تر چیزوں کی نفی کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات شرک سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، بندے محتاج ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات محتاجی سے پاک ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے جا بجا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، کسی جگہ اپنی تسبیح کے عموم کو بیان کیا ہے، کسی جگہ اپنی کسی خاص مخلوق کی تسبیح کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، تسبح له السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اس اللہ کے لیے السماوات السبع، 7 آسمان، والارض، اور زمینیں۔ آسمان بھی تسبیح بیان کرتا ہے اور زمینیں بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، زبان حال سے یہ تسبیح بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی حالت جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ ومن فیہن، اور جو چیزیں اس آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شیئن تنوین نکرہ کے لیے ہے اور عموم کے لیے ہے تنوین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں الا یسبح بحمدہ، مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اے انسانو تم ان کی بولی نہیں سمجھتے ہو کہ وہ تسبیح کیسے بیان کرتی۔ دنیا میں ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام اشیاء جو ہیں لفظی اور زبانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زبان ہوتی ہے، جس طرح انسان کی ایک زبان ہے تو انسان ہی اسے سمجھتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو زبان دی ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا، اس لیے کہ انسان صرف اپنی ہی بولی کو سمجھ رہا ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں روح المعانی میں کہ دنیا میں مخلوقات میں ہر ذرے کے اندر حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، اگرچہ وہ تھوڑی سی زندگی، اور وہ اسی تھوڑی سی زندگی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، ہر ذرہ۔ جبکہ انسان اپنے اندر غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی عطا کی، شعور عطا کیا، عقل عطا کی، اس کے باوجود وہ اپنے رب کو پہچاننے سے غافل ہیں۔ اسی تسبیح کو مزید آپ کھول کر دیکھیں، سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کون سے نبی بھی اور بادشاہ بھی۔ کبھی موقع ملا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی انہیں عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، بے شک ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو، معہو حضرت داؤد علیہ السلام کی، یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، وہ تسبیح بیان کرتی تھی بالعشیّ، اگلے پہر، والاشراق، اور صبح کے وقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام جب صبح کے وقت نکلتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ،
تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، چرند پرند بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ کہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو ان کی بولی سمجھتے تھے۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں، تو وہ بولی سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نکلتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے، ہر طرح کی مخلوق ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی۔ وَالطَّيْرُ مَحْشُورًا، پرندے جو ہیں وہ بھی جمع ہو کر ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ہے تسبیح، یہ ہے تسبیح کی اہمیت میرے بھائی۔ اور اسی طرح سورۃ النور کے اندر آپ دیکھیں قرآن مجید جا بجا مختلف جگہوں سے آپ قرآن مجید کو کھولیں اور تھوڑا ترجمے سے پڑھنے کی آپ کوشش کریں، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن آپ سے باتیں کر رہا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تذکرہ کیا الم تر ان اللہ یسبح لہ، اس آیت سے پہلے تذکرہ کیا کافروں کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کی عظمت و جلال کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی کمی لائق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوقات ہے، صرف آپ فرشتوں کا اندازہ لگائیں۔ 4 فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کا کہا جاتا ہے، 2 کی ڈیوٹی صبح ہوتی ہے، 2 کی ڈیوٹی شام میں ہوتی ہے، رات کے وقت، فجر سے عصر تک اور عصر سے پھر فجر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو 2 دن کے وقت ہو گئے اور 2 جو ہیں رات کے وقت، 4 فرشتے یہ ہو گئے ہر انسان کے ساتھ، جو ان کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی۔ اسی طرح لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، 10 فرشتے جو ہیں وہ انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، 10 دن کو اور 10 رات کو، ٹوٹل 24۔ یہ ہر انسان کے ساتھ اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آسمانوں میں بیت اللہ کی سیدھ میں جو آسمانوں میں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس بیت المعمور کے اندر فرشتے جو ہیں بغیر رکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر دن جو ہے وہاں پر 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ عبادت کی قیامت تک اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اتنی زیادہ مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے جو ہیں وہ بھی پر پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے بڑا بہترین جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہر ایک جو ہے قد علم صلاته وتسبیحہ، وہ اپنی بندگی کا طریقہ بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، کہتا ہے دنیا گھوما ہوں کبھی کسی پرندے کو کافر نہیں دیکھا، کافر تو دور کی بات کسی پرندے کو غافل نہیں دیکھا، کہ وہ صبح نکلتا ہے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، کچھ رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے واپس لوٹتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کبھی نہیں چھوڑتا، مسلسل کبھی غفلت نہیں کی ہے اس نے اس چیز سے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا گھوما ہوں، انسانوں کو کافر بھی پایا ہے، مسلمانوں کو غافل بھی پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ کبھی انسان اپنے کھانے سے غافل نہیں ہوا ہے کہ آج بھول گیا کھانا نہیں کھایا، کبھی سونے سے غافل نہیں ہوا ہے، کبھی دنیاوی امور میں غافل نہیں ہوا ہے،
غافل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل، اس رب کو پہچاننے سے غافل ہو جاتا ہے، اس رب کے لیے سر بسجود ہونے سے غافل ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسان ذوی العقول ہے، عقل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ پرندے جو غیر ذوی العقول ہیں، جن کے عقل نہیں ہے، لیکن کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، مسلسل تسبیح بیان کرتے ہیں، رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، واللہ بما والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، انسان جو کچھ کر رہے ہیں، مخلوقات کا ذرہ ذرہ جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ وہ میں مقامات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو قرآن مجید نے تسبیح کے حوالے سے مختلف جگہ میں بیان کی، اور رعد جو ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ رعد کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں رعد سے یا تو وہ فرشتہ مراد ہے جو کوڑا لے کر بادلوں کو ہنکاتا ہے، تو وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر رعد سے مراد گرج چمک ہے، بادلوں کی جو گرج چمک ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتے مخاطب ہوئے، فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو انسان کو پیدا تو کر رہا ہے، تو ایسے مخلوق کو پیدا کر رہا ہے من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم تیری بزرگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، ان کے اندر خواہشات ہے ہی نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی لگے رہیں تو انہیں تو شیطان بہکا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا ان کے باطن میں خواہشات بھی رکھوں گا، لیکن ان خواہشات کے باوجود بھی وہ میرے لیے سبحان اللہ کہے گا، میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دوں گا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اسی طرح انبیاء کے حوالے سے دیکھیں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا در اندھیرا جو تھا، سمندر کا الگ اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا الگ اندھیرا، ان اندھیروں سے نکالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کس چیز سے نکالا ہے میرے بھائیوں؟ تسبیح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں تسبیح کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی کہتا ہے یہ نجومی ہے، کاہن ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، پتھر برسائے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاصبر علی ما یقولون، اے پیارے حبیب صبر کرو جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اور وظیفہ میں بتاتا ہوں وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح کے وقت،
وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یعنی عصر کے وقت تسبیح بیان کرو۔ اسی آیت کے آخر میں آتا ہے لعلک ترضی، شاید کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، دکان میں جاتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے، عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اسی صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیارے حبیب ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، آپ کو بھی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کو آپ کھولیں، جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیح کا بیان کرتا ہے۔ کبھی حکم دے رہا ہے، کبھی کسی نبی کی تسبیح کو بیان کیا، کبھی کسی نبی کی نجات کو تسبیح کے ذریعے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی تسبیحات بیان کی۔ انہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، صبح و شام اپنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سے مسائل حل فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کیا کوئی شخص عاجز ہے اس بات سے کہ وہ ہر دن 1000 نیکیاں کمائے؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ، مجلس والوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہوا، سوال کیا، یا رسول اللہ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ، ہم میں سے کوئی ایک 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، فیکتب له 1000 حسنۃ، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، او یحط عنہ 1000 خطیئۃ، یا 1000 اس کی کوتاہیاں جو ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، مٹھا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ اور اس سے بڑی فضیلت آپ دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آخری روایت ہے بالکل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں رب کے ہاں، رحمان ذات کے ہاں بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قدر و قیمت ان کی کتنی ہے، میزان میں انہیں رکھا جائے تو وہ بھاری کر دیتا ہے میزان۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب پڑھیں ایک دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں، ایسی تسبیح ہے، رحمان ذات کے محبوب ترین، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان کو بھاری کر دینے والے ہیں۔ تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کے لیے کوئی وضو کی بھی شرط نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیحاں بیان کیا کرو میرے بھائی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام۔ ایک اور روایت میں آتا ہے من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملہ کہا، یہ تسبیح پڑھی، غرس له نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے۔ جس نے 1 مرتبہ کہی، جس نے 100 مرتبہ کہی، اس کے لیے 100 مرتبہ اگ جائیں گے، 100 درخت اگ جائیں گے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد تسبیحات ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ یہ گھریلو خادم سے بھی بہترین تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ سکھایا تھا۔ تو ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں، یہ تسبیحات جو ہے نا انگلیوں پر کیا کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیح سے کرتے ہیں، تسبیح کے بجائے، تسبیح کے دانوں کے بجائے انگلیوں پر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا وَعَقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، تسبیح تحلیل کیا کرو،
اور انہیں گنا کرو بن انامل پوروں کے ساتھ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، اس لیے کہ ان انگلیوں سے، ان پوروں سے سوال کیا جائے. مستنطقاتٌ، یہ انگلیاں بولیں گی اور آپ کی گواہی دیں گی کہ ان انگلیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی. ایک عورت کنکریوں کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا ان سے سبحی باناملک، اپنے پوروں کے ذریعے تسبیح بیان کرو. فإنہن مستنطقات، اس لیے کہ یہ گواہی دینے والی ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، زندگی بڑی قلیل ہے. اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے. آپ دکان میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کی زبان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ جو ہے وہ تر ہونی چاہیے. تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.